بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے قصہ ایک دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا۔ ناظرین گرامی، براہ بن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع کے پاس کئی انصاریوں کو بھیجا اور عبداللہ بن عتیق کو سردار مقرر کیا۔ ناظرین گرامی، ابو رافع دشمن رسول تھا اور مخالفین رسول کی مدد کرتا تھا۔ اس کا قلعہ حجاز میں تھا اور وہ اسی قلعہ میں رہا کرتا تھا۔ جب یہ لوگ اس قلعہ کے قریب پہنچے تو سورج ڈوب گیا تھا اور لوگ اپنے جانوروں کو شام ہونے سے پہلے کی وجہ سے واپس لا رہے تھے۔ عبداللہ بن عتیق نے کہا، تم یہی ٹھہرو، میں جاتا ہوں اور دربان سے کوئی بہانہ کر کے اندر جانے کی کوشش کروں گا۔ ابن عتیق کہتے ہیں کہ میں گیا اور دربان کو ملنے کی تدبیر کر رہا تھا کہ اتنے میں قلعہ والوں کو ایک گدھا گم ہو گیا اور وہ اسے روشنی لے کر تلاش کرنے لگے۔ ڈرا کہ کہیں مجھ کو پہچان نہ لیں، لہذا میں نے اپنا سر چھپا لیا اور اس طرح بیٹھ گیا جس طرح کوئی رفع حاجت کے لیے بیٹھتا ہے۔ اتنے میں دربان نے آواز دی کہ دروازہ بند کرنا ہے، جو اندر آنا چاہے آ جائے۔ دربان نے عبداللہ کو یہ خیال کر کے یہ ہمارا ہی آدمی ہے آواز دی کہ اللہ کے بندے، تو اندر آنا چاہتا ہے تو آ جا، کیونکہ دروازہ بند کرنا ہے۔ عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں، میں نے یہ سن کر اندر گیا اور گدھوں کے باندھنے کی جگہ چھپ گیا۔ دربان نے دروازہ بند کر کے ایک چابیاں ایک کیل میں لٹکا دیں۔ جب دربان سو گیا تو میں نے اٹھ کر چابیاں اتار لیں اور قلعے کا دروازہ کھول دیا تاکہ بھاگنے میں آسانی ہو۔ ادھر ابو رافع کے پاس رات کو داستانیں ہوتی تھیں۔ وہ اپنے بالائے خانہ میں بیٹھتا داستانیں سن رہا تھا۔ جب تمام داستان کہنے والے چلے گئے تو ابو رافع سو گیا تو میں بالا خانے پر چڑھا، جس دروازے سے داخل ہوتا تھا اس کو اندر سے بند کر دیتا تھا، اور اس میں میری عرض یہ تھی کہ اگر لوگوں کو میری خبر بھی ہو جائے تو ان کے پہنچنے تک میں ابو رافع کا کام تمام کر دوں۔ غرض میں ابو رافع تک پہنچا۔ وہ ایک اندھیرے کمرے میں اپنے بچوں کے ساتھ سو رہا تھا۔ میں اس جگہ کو اچھی طرح معلوم نہ کر سکا اور ابو رافع کہہ کر پکارا۔ اس نے کہا، کون ہے؟ میں نے آواز پر ہاتھ بڑھا کر تلوار ماری۔ میرا دل دھڑک رہا تھا، مگر یہ وار خالی گیا اور وہ چلایا میں کوٹھے سے باہر آ گیا۔ پھر فوراً ہی اندر جا کر پوچھا، اے ابو رافع، تم کیوں چلائے؟ اس نے مجھے اپنا آدمی سمجھ کر کہا، تیری ماں تجھے روئے، ابھی مجھ پر کسی نے تلوار سے وار کیا ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے ایک ضرب لگائی۔ زخم اگرچہ گہرا لگا مگر مرا نہیں۔ اس کی بیوی بھاگی اور وہ چیخا۔ پھر آواز بدل کر مددگار کی حیثیت سے قریب گیا تو وہ چت پڑا تھا۔ میں نے تلوار پیٹھ پر رکھ کر زور سے دبا دی گئی۔ ایک ہڈیاں ٹوٹنے کی آوازیں سنی۔ تلوار چیتی ہوئی پیٹھ تک پہنچ گئی۔ اب مجھے یقین ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ پھر میں واپس لوٹا اور ایک ایک دروازہ کھولتا جاتا اور سیڑھیوں سے اترتا جاتا۔ میں سمجھدار زمین آ گئی۔ چاندنی رات تھی۔ میں گر پڑا۔
پنڈلی ٹوٹ گئی، میں نے حمامہ سے پنڈلی کو باندھ لیا اور قلعہ سے باہر آ گیا اور دل میں طے کر لیا اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک اس کے مرنے کا یقین نہ ہو جائے۔ آخر صبح ہوئی، مرغ نے اذان دی اور قلعہ کے اوپر دیوار پر کھڑے ہو کر ایک آدمی نے کہا، لوگو، ابو رافع حجاز کا سوداگر مر گیا۔ میں یہ سنتے ہی اپنے ساتھیوں کی طرف چلا آیا اور کہا، جلدی چلو، اللہ نے ابو رافع کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری سنائی۔ آپ نے میرے پیر کو دیکھا اور فرمایا کہ اپنا پھیلاؤ۔ میں نے اپنا پھیلایا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے اپنا لب مبارک پھیر دیا، ایسا معلوم ہوا کہ پیر کو کچھ ہوا ہی نہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرامت۔ تو ناظرین، یہ تھے ایسے لوگ جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو کس طرح قتل کیا۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو یہیں تک، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔